اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کے عیب ظاہر فرما دیتا ہے، اور اللہ جس کے عیب ظاہر کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ چھپا پڑا ہو۔ جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ نے اس کی عزت کے تحفظ کا اہتمام فرمایا ہے، یعنی جو دین اور اسلام کو قبول کرتا ہے، ہمارا دین اسلام اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے اصول بیان کرتا ہے۔ ہر ایک کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ جس کی مرضی چلے، جس کی عزت اور جس کے اندرونی معاملے میں اور رازداری میں ہاتھ ڈالتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدترین سود یہ ہے جو کسی مسلمان کی آبرو میں دست اندازی کرتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے۔ مخالفین ہوتے ہیں، یہ تو بدقسمتی کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے گھر کا کوئی راز پتہ چل جائے، اس کے کاروبار کا کوئی راز پتہ چل جائے، یار آپ کا کتنا ہی وہ مخالف ہے، آپ کا کتنا ہی کمپیٹیٹر ہے، ایک مسلمان تو ہے یار، تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا یار کہ تم کسی کی بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو، اس کی عزت کو اس طرح بے دردی کے ساتھ پامال کرتے ہو صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے؟ کیا تم ماں بہنوں والے نہیں ہو؟ کیا تم ماں بیٹی والے نہیں ہو؟ کیا تم بچے والے نہیں ہو؟ کیا تمہیں خدا کی ناراضگی سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر اللہ ناراض ہوا، میں نے جس طرح فلاں کی بیٹی کو، فلاں کی بیوی کو، فلاں کی بہو کو، فلاں کے بیٹے کو، فلاں کی شخصیت کو جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ذلیل و رسوا کیا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہارے عیب ظاہر کر دیے اور تمہیں رسوا کر دیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ پوچھ تو لو کسی مفتی اسلام سے کہ تمہیں اس بات کی شریعت اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ تم اپنے اس پروفیشن کے پیسے لیتے ہو۔ شرم آنی چاہیے، شرم۔ چلو بھر پانی میں، جو کہتے ہیں نا محاورہ، چلو بھر پانی میں شرم کے ہمارے آدمی ڈوب مرے۔ میں ایسا گندا اور غلیظ قسم کا انسان ہوں جو بلا اجازت شرعی اللہ کے بندوں کے عیب ڈھونڈتا ہے، ان کی برائیاں ڈھونڈتا ہے، ان کی کمزوریاں ڈھونڈتا ہے، نہ اس کی بیٹی کو چھوڑتا ہے، نہ اس کی بہو کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے بیٹوں کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے کاروبار کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے بچوں کی امی کو چھوڑتا ہے، نہ اس کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے گھر بار کو چھوڑتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے کہیں اس کی کمزوری مل جائے، پرچار کروں، شور مچاؤں، وہ ذلیل ہوگا، میری عزت بڑھے گی۔ ارے تف ہے ایسی عزت پر جو کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی اس کو ذلیل کر کے ملتی ہو۔ تو اگر مسلمان ہو میری بات کو سمجھو، اپنے آپ کو اس بڑے بول سے نکالیے کہ جناب ہم بھی جانتے ہیں۔ ارے کچھ بھی نہیں جانتے، کپڑے ناپاک ہو جانا، آپ پاک کرنا بھی نہیں جانتے۔ آپ خود اپنے کپڑے ناپاک کو پاک نہیں کر سکتے، کسی کے ناپاک کردار کو پاک کیسے کرو گے یار؟ خود آپ کے اندر گناہ اور برائیوں کی ناپاکی بھری ہوئی ہے، کسی اور کو پاک کیسے کرو گے یار؟ آپ کا اپنا دل مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کر کر کے گندا ہو گیا، آپ معاشرے کو صاف کیسے کرو گے یار؟ نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟